إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی آلہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آغاز ویڈیو میں حسب سابق آپ سب سے اپنی صحت و سلامتی، اہل خانہ کی صحت و سلامتی اور اہل ایمان میں سے جو مریضان ہیں ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے دعائے صحت اور دعائے عافیت کی التماس، اور جنوں ان میں سے ہمارے مرحومین میں سے جو دنیا سے موحد اور محب قرآن و اہل بیت جا چکا ان سب کی مغفرت کے لیے دعائے مغفرت کی التماس۔ الحمدللہ آج پیغام القرآن سیریز کے 11ویں درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور تھوڑی سی تصحیح کر دیں، کل ہم نے 3 آیات آپ کی خدمت میں پیش کی تھیں، لیکن وہ جو ڈسکرپشن میں مینشن ہیں وہ 2 آیات ہیں، 28 اور 29، لیکن ہم نے 30 تک 28، 29 اور 30 3 آیات آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، اور آج 31ویں آیا مبارکہ سے ہم سبق جو اپنا لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ تو چلتے ہیں جی بلا تاخیر قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مبارکہ البقرہ اور 31ویں آیت سے سبق شروع کریں گے، اور کوشش کریں گے آج 5 آیات کم از کم آپ کی خدمت میں پیش کریں مختصراً ترجمہ و تفسیر کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکۃ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین۔ وعلم اور سکھا دیے آدم الاسماء آدم کو تمام نام، کلہا وہ سب، ثم پھر عرضہم پیش کیا ان کو، علی الملائکۃ فرشتوں پر، فقال انبئونی اور پھر فرشتوں سے پروردگار نے کہا تم سب مجھے بتاؤ، خبر دو، باسماء ہؤلاء ان چیزوں کے ناموں کی، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ اب یہ پچھلی آیت سے مربوط آیت ہے کہ جب فرشتے اعتراض تو نہیں کرنا چاہیے، رب تعالیٰ کی حقیقت پر، اس کے فیصلوں پر فرشتے معصوم ہوتے ہیں، اعتراض نہیں کرتے، سوال کرنا چاہیے کہ جو فرشتوں نے سوال کیا اپنے پروردگار سے کہ اللہ پاک ہم تیری تسبیح کے لیے، تیری پاکی بیان کرنے کے لیے، تیرے حکم کی بجا آوری کے لیے موجود ہیں، اور جنات تو پہلے سے بھی موجود تھے، تو پھر یہ جو تو نے ایک مٹی سے انسان بنایا ہے اور تو نے فرمایا کہ یہ زمین پر تیرا خلیفہ ہوگا۔ اب خلیفہ بعد میں آنے والے کو کہتے ہیں، کل آپ کو بتایا تھا کہ خلیفہ خلف سے ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ خلیفہ سے پہلے کوئی تھا جس کا یہ خلیفہ ہے۔ تو جناب آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی ذکر نہیں ملتا کسی مسند روایت میں بھی کہ کچھ پہلے بھی انسانوں کی تخلیق ہوئی ہو اور ان کا احوال فرشتوں نے دیکھا ہو، تبھی تو وہ سوال کر رہے تھے، لیکن یہ مسند روایات سے ہمیں یہ چیز کی تصدیق نہیں ملتی۔ ابو البشر جناب آدم علیہ السلام ہی ہیں۔ بہرحال وہ چونکہ جنات تھے تو جنات کے بعد زمین پر خلیفہ، یعنی زمین پر جنات کے بعد ایک مخلوق انسان کی شکل میں تخلیق کر کے اللہ تعالیٰ نے بھیجی۔ تو فرشتوں نے جب یہ سوال کیا تھا تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا تھا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب اگلی آیت پچھلی سے ہی مربوط، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بتائیے، جناب آدم علیہ السلام کو پہلے نام سکھا دیے کچھ، اور بلکہ یہاں پہ ایک تصحیح کر دیں کہ نام کے آگے جو ہے آدم الاسماء کلہا تمام نام۔ اب مختلف تفاسیر ہر فرقے کی میں جو ایک بنیادی متفق نقطہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جناب آدم علیہ السلام کو نباتات جو زمین پر اگنے والے تھے یا اگے، تمام انبیاء کے نام، اور مکتب تشیع کی روایات کے مطابق اہل بیت علیہ السلام کے نام، جناب رسول کائنات خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت تمام آل محمد کے بھی نام، یہ مسلک تشیع کی مسند روایات ہیں، یعنی ان کے اوپر بلا اختلاف کے اجماع ہے مسلک تشیع میں۔ لیکن کلہا سے مراد یہ ہے کہ پہاڑوں کے نام، نباتات کے نام، فرشتوں کے نام،
اور جو بھی ابھی اللہ جانے اور جناب آدم جانے کہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا کتنا تو انہوں نے سیکھا کتنا. لیکن اس آیت مبارکہ میں یہ کہا گیا کہ فرشتوں نے جب سوال کیا اور فرشتے جناب اس چیز کے اوپر ہوئے کہ یہ تو خون خرابہ کرے گا، فساد پیدا کرے گا زمین پر، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صبر کرو، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اور پھر فرشتوں جناب آدم کو نام سے کہا کہ فرشتوں کو کہا کہ فقال انبئونی، آؤ مجھے بتاؤ، مجھے خبر دو، بے اسمائی ہاؤلائی، ان چیزوں کے ناموں کی جو جناب آدم جانتے ہیں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. اب آگے فرشتوں کا جواب سنیے. قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، فرمایا فرشتوں نے سبحانک، پاک ہے تو، لا علم، نہیں کوئی علم، لنا، ہم کو، الا ما، مگر جو، علمتنا، تو نے سکھایا ہمیں، انکا انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی خوب جاننے والا اور تو ہی کمال حکمتوں کا مالک. جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ آئیے جناب بتائیے، جو آدم بتائے گا پہلے تمہیں موقع دیتے ہیں، تم بتاؤ. تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ تو پاک ہے، نہیں ہم کو علم مگر اتنا ہی، ہم نہیں جانتے کچھ بھی، اتنا ہی جتنا تیری طرف سے ہم تک پہنچا ہے. بلا شبہ ہر چیز کا علم رکھنے والا، ہر چیز کو خوب جاننے والا اور کمال حکمتوں والا تو ہے. پھر کہا اگلی آیت میں کہا کالا یا آدم انبئہم، اے آدم انبئہم، تو بتا انہیں، باسمائہم، ان کے ناموں کو، فلما آ، تو جب، انباہم باسمائہم، آدم نے بتا دیے انہیں ان کے نام جو اللہ تعالیٰ نے جناب آدم کو سکھا دیے تھے. کالا علم اقل لکم، اس نے کہا کیا نہیں میں نے کہا کہ تم سے، فرشتوں کو اللہ نے کہا کہ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، انی عالم غیب سماواتی والارض وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ بے شک میں جانتا ہوں ہر غیب اور پوشیدہ باتوں کو، آسمانوں کی ہوں یا زمینوں کی، اور میں جانتا ہوں جو تم سب ظاہر کرتے ہو، اور میں جانتا ہوں حتیٰ کہ وہ بھی جو تم لوگ خفیہ طور پہ کرتے ہو اور چھپاتے ہو، لیکن میں دیکھ رہا ہوتا ہوں. اچھا جی، جب جناب آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کہا کہ جناب آدم بتائیے اب ان کو، انہوں نے تو معذرت کر لی کہ ہم نہیں جانتے مگر اتنا جتنا تمہیں ہمیں بتایا ہے، اور جو سوال تو نے کیا ہے، جن چیزوں کے تو نے نام پوچھے ہیں یا جن شخصیات کے یا نبات جو بھی تھے، تو وہ ہم نہیں جانتے، ہم تو اتنا جانتے جتنا ہمیں تم نے. تو جناب آدم کو اللہ نے کہا کہ بتاؤ، اب ان کو خبر دو، ان کو بتاؤ اب وہ جو تم جانتے ہو، جو میں نے تمہیں سکھایا. تو جب جناب آدم علیہ السلام ان کو وہ بتا چکے، فرشتوں کو ریمائنڈ ہوا، چونکہ اب ایسا تو نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ عدل ہے، یہاں تھوڑا سا ٹھہر جائیے. بعض معترض یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں اس میں جناب آدم کی تو وہ نہ ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو وہ نام سکھائے نہیں تھے، جناب آدم کو بتا دیے، اور سوال پھر فرشتوں سے کر دیا. ایک چیز اللہ نے بتائی نہیں فرشتوں کو، تو ان سے سوال کرنا کہ بتاؤ نام، جبکہ وہ جانتے ہی نہیں. جناب آدم کو بتایا تو انہوں نے جناب جواب دے دیے. تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے ریمائنڈر دیا. فرشتے جناب آدم سے بہت پہلے کی تخلیق ہے جی، فرشتوں کو، اور اسی آیا مبارکہ میں فرشتوں نے اقرار کیا کہ ہم اتنا جانتے ہیں جتنا تو نے سکھایا ہے. اب وہ سبق کی فراموشی ہے یا اس وقت وہ پہچان نہ پائے، یاد نہ کر پائے، یہ ایک الگ موضوع بحث ہے. لیکن کچھ معترضین کا، لبرلز کا یا ملحدین کا یہ معترض ہونا کہ جناب آدم کو بتا دیا، انہوں نے جواب دیا، انہوں بیچارے نے پتہ ہی نہیں سی انہوں نے کی جواب. نہیں، یہ معاملہ ایسا نہیں تھا. یہ معاملہ ایسا تھا کہ جیسے آپ کے پاس، میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ورنہ اللہ تعالیٰ کے علم کی، اس کی حکمت کی کوئی مثال، لیسا کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے. میں سمجھانے کے لیے اپنے جیسے طالب علموں کو کہ ایک طالب علم آپ کے پاس 2 سالوں سے پڑھ رہا ہے، ایک آیا ہی اب ہے، جو آپ اس آئے کو بتا رہے ہیں یہ آپ 2 سالوں سے ان کو بتا چکے ہیں، 2 سال پہلے، 1.5 سال پہلے. اب وہ معترض ہوتے ہیں یا سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو اس نئے کو مانیٹر بنا رہا ہے کلاس کا، جبکہ ہم جناب 2 سال سے تابعداری کر رہے ہیں، فرما برداری کر رہے ہیں. یہ آج آیا ہے، اس کو تو مانیٹر بنا رہا ہے کلاس کا. تو اللہ تعالیٰ استاد کہتا ہے کہ اچھا صبر کرو، اور استاد جناب وہ اس نئے کو بتا دیتا ہے کہ بھئی یہ سبق میں ان کو پڑھا چکا ہوں، یہ سبق تو بھی یاد کر لے. اور پھر دونوں کو آمنے سامنے بٹھاتا ہے اور پہلے سینئرز کو کہتا ہے کہ کرو بسم اللہ، وہ بتاؤ وہ جو نام تھے وہ کیا تھے. وہ معذرت کر جاتے ہیں، یاد جو نہیں ہوتا.
یا مکمل یاد نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں جی جو آپ نے بتایا ہم اتنا ہی جانتے ہیں۔ پھر نئے شاگرد کو کہا جاتا ہے جس کو مانیٹر بنایا ہے کہ چل بھائی اب آپ بتاؤ، وہ بتا دیتا ہے، تو پھر استاد کہتا ہے کہ ہاں جی میرے فیصلہ غلط تھا یا صحیح تھا، کہ یہ ذہین ہے اس کو مانیٹر بنانا میرا۔ تو پھر وہ پرانے شاگرد کہتے ہیں کہ واقعی جو تو جانتا ہے یا جو تیرا فیصلہ ہے، کیونکہ تو حکمتوں سے واقف ہے، نیتوں سے واقف ہے، مستقبل سے واقف ہے، عالم الغائب صرف تو ہی ہے، تو بہتر جانتا تھا کہ خلیفہ کس کو بنانا چاہیے۔ تو اس چھوٹی سی میں نے اپنے جیسے طالب علموں کے لیے ایک مثال دے کے تھوڑا واضح کرنے کی کوشش کی۔ اچھا، اس کے بعد اگلی آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے پھر وہ حکم دیا، وہ آرڈر دیا جس کی وجہ سے وہ جس کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ جن ہونے کے باوجود فرشتے بھی اس کے اندر تھے، اور ایک روایت کے مطابق کائنات کے چپے چپے پہ سجدے کیے ہوئے تھے، اور ایک روایت کے مطابق 6000 سالہ عبادت گزار یعنی ابلیس لعین، شیطان لعین، جہاں سے پھر اس نے اپنا راستہ جدا کیا، اور پھر ایک وہ زور آزمائی انسانیت، حیوانیت، انسانیت، شیطانیت کی شروع ہوئی جو قیامت تک جاری رہنی ہے۔ اب اس آیہ مبارکہ میں اس کا تذکرہ ہے، سماعت فرمائیں۔ وَإِذَا قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ وَإِذَا، اور جب، قُلْنَا ہم نے کہا، لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے، کیا کہا کہ سجدوا سجدہ کرو سب، لِآدَمَ آدم کو، فَسَجَدُوا سب سجدے میں چلے گئے، إِلَّا إِبْلِيسَ سوائے ابلیس کے، ابا واستکبرا اس نے انکار بھی کیا اور تکبر بھی کیا، وکانا اور پھر وہ ہو گیا من الکافرین کافروں میں سے۔ جب یہ سب کچھ ہو چکا، رب تعالیٰ نے اپنا فیصلہ نافذ کر دیا اور اپنی خلقت کے آگے فرشتوں کو جھکنے کا حالت سجدہ میں حکم دیا، تو سب جھک گئے ما سوائے ابلیس کے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ابا واستکبرا، وہ ملعون انکاری بھی ہو گیا، اور وہ لعین جو ہے وہ تکبر میں بھی آ گیا، اور پھر اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہوا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ بالآخر کافروں میں سے ہو گیا، جھٹلانے والوں میں سے، انکار کرنے والوں میں سے۔ وَقُلْنَا یا آدم اسکن انتا، اور ہم نے کہا کہ آدم تو رہ، وَزَوْجُكَ اور تیری بیوی رہے، الجنت جنت میں، وَقُلْنَا اور تم دونوں کھاؤ، منہا اس میں سے، رغدن حیث شئتما بے روکو ٹوک جہاں سے چاہو کھاؤ پیو عیش کرو جنت میں جاؤ، ولا تقربا ہاں مت جانا قریب، ہذہ الشجرۃ اس درخت کے قریب، فتکونا پس تم دونوں ہو جاؤ گے، یعنی اگر تم گئے میرے منع کرنے کے باوجود تو تم دونوں ہو جاؤ گے من الظالمین ظالموں میں سے۔ یہاں سے پھر وہ ہجرت جنتوں، اللہ کی جنتوں سے اللہ کی زمین کی طرف جو ایک ہجرت کا معاملہ، ایک سفر کا معاملہ، ایک آنے کا معاملہ، اس آیہ مبارکہ میں اس کا ذکر ہے۔ سب نے سجدہ کیا، لعین شیطان نے انکاری کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جناب آدم کو کہا کہ جاؤ اپنی زوجہ جناب حوا کے ساتھ جاؤ، جنت میں رہو، جہاں سے جو دل کرے کھاؤ پیو، جیسا چاہو کھاؤ، ہاں لا تقربا ہاں مگر نہ جانا، لا تقربا قریب مت جانا، ہذہ الشجرۃ اس درخت کے قریب، اسپیسیفائی ایک درخت کر دیا کہ اس کے قریب نہ جانا، باقی جہاں سے جو دل، فتکونا اگر تم چلے گئے اور ہو جاؤ گے پھر تم من الظالمین ظالموں میں سے۔ فَأَزَلَّهُمَا شیطان پھر ورگلا دیا ان دونوں کو شیطان نے، لعین نے، انہا اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا پس نکلوا دیا ان دونوں کو، مما اس سے جو، کانا فیہ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوًّا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ۔ پھر ورگلایا اس لعین نے ان دونوں کو، یعنی شیطان نے، اس سے، پس نکلوا دیا ان دونوں کو اس سے جو جس میں وہ تھے، یعنی جنت میں، فیہ اس میں، وَقُلْنَا اور ہم نے کہا تم سب اتر جاؤ، تمہارا باز کے لیے دشمن رہے گا، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانا اور فائدہ اٹھانا ایک وقت مقررہ تک معین ہو۔
یہ پھر روایات اور تاریخ کی کتب میں ملتا ہے کہ یہ کس طرح لعین ایک سام کی شکل میں آتا ہے شیطان ابلیس جو ہے، اور کس طرح ان کو کہتا ہے کہ جناب اللہ تعالیٰ نے، اچھا یہ دیکھیے ذرا، یہ ہماری نوجوان نسل کو، خاص کر ہمیں بھی نوجوان نسل پہ چونکہ حملے اس کے زیادہ ہوتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا 40+ کے بعد سے اس مردود کی توجہ بڈھے بابوں کی طرف جاتے بندوں پہ سے کم ہو کے جوانوں کی طرف چلی جاتی ہے، یہ ان کو زیادہ فوکس کیے ہوتا ہے۔ اس ابلیس نے یہ طویلیں اور یہ اس طرح کی چیزوں کی ابتدا بھی اسی نے کی ہوئی ہے، یعنی حق آنے کے باوجود اہم ہی چور دروازے اس میں سے شک کے دروازے نکالنا۔ اب کیا گیا اس خبیث نے؟ ٹرائیاں مارتا رہا، اور پھر ایک روایت کے مطابق سانپ کی ہیلپ لے کے اندر گھس گیا، اور ایک کے مطابق سانپ بن کے جی گھس گیا اندر۔ اب ان کو ورگلایا کیسے، یا اس نے ہتھیار کیا استعمال کیا؟ کہتا ہے کہ ذرا مجھے بتاؤ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کہا کیا تھا؟ انہوں نے یہ بتایا کہ لَتَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اللہ نے کہا تھا اس درخت کے قریب نہ جانا۔ کہتا بس بس بس، یہ شیطان لعین کہتا بس بس بس، وہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کہا تھا اس درخت کے قریب نہ جانا، اور یہ کب کہا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا؟ جناب یہ ایک روایت کے الفاظ ہیں، واللہ عالم بالصواب، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ اس ملعون نے کس طرح ورگلایا، جو بہرحال روایات پہنچتی کہ قریب جانے سے روکا تھا نا، اور پھل کھانے سے تو نہیں روکا تھا، وہ پھل کھلا دی۔ یعنی جس درخت کے قریب جانا بھی اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، اس کا پھل کھانا تو پھر وہ ظاہر ہے کہ وہ تو نہیں، بہرحال جو ایک پھر طے تھا وہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے جناب آدم اور حوا علیہ السلام کو زمین کی طرف اتر جانے کا کہا، اور کہا کہ اب ایک وقت مقررہ تک، یعنی یوم الدین، قیامت تک، قیامت کے دن تک آپ لوگوں کی نسل اب اسی زمین میں آباد ہوگی۔ ہاں یہ ہے کہ اب تم میں سے بعض کے دشمن، اور وہ ہوا جناب آدم علیہ السلام کے سگے بیٹوں میں، جو پھر معاملہ بنا اور ایک بیٹا قتل کر دیا گیا، اور یہ معاملہ پھر تا قیامت کے لیے لکھ دیا گیا۔ فطرت انسانی میں مقرر ہو گئی یہ چیز، حسد، آپس میں عداوت، آپس میں کینہ و بغض، ایک دوسرے سے برتری کی خواہش، ایک دوسرے کے لیے اللہ کی نعمتوں کا نزول دے کر، یہ ایسے بھی حاسد ہیں، وہ کہتے ہیں یا اللہ منو یہ چیزاں دئی نہ دئی، نعمتاں دئی نہ دئی، ان کو کھولا، ان کو نہیں برداشت ہوگی۔ وہ ایک بندے کو ایک جن کہانی سمجھانے کے لیے، مختصر بچوں کی اصلاح کی سٹوریوں میں تھی یہ، کہ ایک جن مل گیا چراغ کے ذریعے۔ اب وہ جن صاحب باہر آئے تھے، وہ کہنے لگے جی وہ جو کہانیوں میں آپ نے پڑھا، بتائیں جی کیا حکم میرے آقا، لیکن بتانے سے پہلے میرے آقا ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو چیز آپ مجھ سے طلب کریں گے میں آپ کو دوں گا، لیکن آپ کے رشتہ داروں کو وہی چیز ڈبل دوں گا۔ آپ میرے سے 5 لاکھ مانگتے ہیں، آپ کو ملے گا، لیکن تمہارے ہر رشتہ دار کو 10 لاکھ ملے گا۔ مثال ایک گاڑی مانگتے ہو، ایک گاڑی تمہیں ملے گی، تیرے ہر رشتہ دار کو 2 گاڑیاں ملیں گی۔ وہ 2 منٹ کے لیے چپ ہو گیا، اس کے بعد اس نے کہا یار میرے باپ کا کیا جاتا، میں سڑکاں تے بیٹھا ہاں، مینوں 5 لاکھ بھی بڑا ہے، گڈی بھی بڑی ہے، گھر بھی بڑا ہے، دینا رہا بھائی رشتہ داروں کو، اگے امیر نے۔ انہوں نے کہا جی مجھے منظور ہے۔ انہوں نے کہا پھر سوچ رہا، جن نے کہا پھر سوچ رہا، کہتا مجھے منظور ہے، جب کہا کوئی ایشو کوئی نہیں۔ اچھا کیا چاہیے؟ اس نے مانگ لیا جی یہ چاہیے، وہ چاہیے، گھر چاہیے، جو بھی کپڑا لباس سونا زیور، وہ اس کو لا کے دیتا رہا، جن صاحب حاضر کرتے رہے۔ لیکن صبح اٹھ کے اس نے جانا تو اس نے دیکھنا، مثال سمجھانے کے لیے، کہ اس نے رات ایک گاڑی منگوائی ہے، انہوں نے گراج 2 کھلوتیاں، وہ چاچے دے منڈے وال گیا اتنے بھی 2 کھلوتیاں، مامے دے منڈے اتنے بھی 2 کھڑی ہیں۔ انہوں نے کہا یار یہ کی کام؟ اس نے کہا جی میں نے تو آپ کو پہلے کہا تھا۔ اس نے کہنا اچھا، پھر اس نے کوئی چیز مانگنی، اگلے دن اپنے رشتہ داروں کی طرف جان کے جانا، ادھر وہ چیزیں 2 پڑی ہونی۔ ایک دن یہ بڑا سوچ میں گیا بندہ، میں آپ کو بتا رہا ہوں حسد کیا چیز ہے اور کتنی بری چیز ہے۔ ایک دن یہ بندہ سوچ میں پڑ گیا، اور اس نے جن کو حاضر کیا۔ اس نے کہا یار جو چیز میں اپنے لیے طلب کروں گا وہی، یعنی جو میرے ساتھ کرو گے ڈبل جا کے ادھر کرو گے رشتہ داروں کو۔ نے کہا جی بالکل۔ اس نے جن کو کہا میری ایک آنکھ نکال دے، ایک کان اتار دے، ایک بازو اتار دے، ایک لات لا دے، میرے رشتہ داروں دی پھر 2 لا دے جا کے، یعنی میری ایک آنکھ نکلے گی، انہوں نے 2 نکل جانے ہو جائیں گے، میری ایک بازو اترے گی، ان کی 2 اتر جائیں گی، لولے ہو جائیں گے، میری ایک ٹانگ اترے گی، ان کی 2 اتر جائیں گی، لنگڑے ہو جائیں گے۔ یہ ہے حسد۔ اور رشتہ داروں کی 2 ٹانگیں 2 آنکھیں نکلوانے کے لیے انہیں اپنی ایک قربان کر دی۔
یہ حسد جو ہے پھر یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا کہ تم میں سے بعض کے دعوتی بن جائیں گے، اور یہ معاملہ پھر شروع، اور شیطان نے لعین حسد کی ابتدا وہیں سے کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ابا واستکبرا، انکار کرنے والا بھی بن گیا اور تکبر کرنے والا بھی، اور حسد کر دیا۔ عبادتاں کرا میں 6000 سال تو چپے چپے پہ سجدے میں نے کیے، وہ خلیفہ بن گیا۔ وہ معصوم مخلوق فرشتے انہوں نے سوال ضرور کیا، لیکن اللہ کے فیصلے کے آگے سر تسلیم خم کیا کہ ٹھیک ہے یا اللہ تو بہتر جانتا، ہم نہیں جانتے۔ اس لعین نے جناب آگے پھر آیات آئیں گی، آگے وہ مکالمہ بھی آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تجھے کس چیز نے منع کیا سجدہ کرنے سے، تو متکبرین میں سے ہو گیا تھا۔ تو اس خبیث نے اپنے حسد کا اظہار کیا کہ یا اللہ پاک میں مجھے آگ سے تو نے خلق کیا ہے، اس کو مٹی سے بنایا ہے، مجھ جیسا ہی جیسے کو سجدہ کرے۔ تو پھر یہ معاملہ آگے، بہرحال یہ 36ویں آیت تک ہم نے آپ کی خدمت میں سبق پیش کیا۔ جناب آدم علیہ السلام کو جو تعلیم اسما اور انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کرنے اور ملائکہ کی ناتوانی کا تذکرہ ہے، وہ اس کے بارے میں پھر مسئلے کے تشیع کے ہاں مسلمہ جو روایت ہے کہ وہ اہل بیت کے نام تھے، آل محمد کے نام تھے، پلس تمام چرند پرند یا مخلوقات کے نام بھی پہلے سکھا دیے۔ دیگر برادران کے مسالک میں بھی یہ روایتیں بھی ملتی ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک سمیت آپ کے جو صفاتی نام ہیں ان کے بارے میں بھی تذکرہ ملتا ہے۔ بہرحال یہ نہ بے ترشیہ بتا سکتا ہے، اوتھینٹک روایات کو تو اوتھینٹک کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ علم الرجال کی روشنی میں تولنی ہے، اصل بات اصل علم جو ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اللہ نے سکھایا کیا تھا، جناب آدم نے سیکھا کیا۔ نبی اور آل نبی علیہ السلام کے نام ہو ہمارے سارا آنکھوں پر، ہمیں یعنی ناسبیت کے پوائنٹ آف ویو سے اعتراض کرنے کا حق ہی کوئی نہیں بنتا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے سکھائے۔ اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے پھر شجر کے پاس جانے سے روکنا اور یہ سارا معاملہ ہوتا ہے۔ اب شیعہ سنی تفاسیر میں ناموں کی تفصیل کہیں بھی آپ کو لسٹ نہیں ملے گی کہ وہ نام اصل میں کیا تھے، اور یہ ضرور ملتا ہے، اور وہ جواب قرآن میں ہی ہے کہ جناب آدم علیہ السلام نے پھر جن الفاظ سے اللہ تعالیٰ کے آگے تائب ہوئے، استغفار کی کہ اگر تو نے ہمیں نہ کیا معاف تو ہم خسا، وہ قرآن میں پھر آگے جا کے آپ کو وہ کلمات شریفہ جو ہیں جناب آدم کے وہ مل جائیں گے، ربنا ظلمنا انفسنا والے آیت آگے آ جائے گی۔ تو یہ آج کا مختصر درس، کوشش کی کہ اپنے جیسے طالب علموں کے لیے اس کو بالکل عام فہم اور سادہ انداز میں پیش کریں، اور بغیر فرقہ بچاؤ مہم کے کہ شیعہ دے حاشیے پڑھی دے شیعہ نو راضی کر دیے، ادھروں اہل حدیث برادر کی تفسیر چکی ہے تو ان کو خوش کر دیں دیوبندی، نہیں، ہمارا یہ مقصد ہی نہیں ہے۔ سیدھا سیدھا قرآن ہے، سیدھی سیدھی آیت ہے، جو ان آیات کے بارے میں تاریخ میں تھوڑے سے وہ بھی آپ کو بتا دیے کہ شیعہ کے ہاں یہ ہے، اہل حدیث کے ہاں یہ ہے۔ ابھی تو ابتدائیہ دروس ہیں، ابھی تو سورہ مبارکہ بقرہ کی 286 آیات میں سے 36 پیش کی ہیں، آگے جا کے آپ کو انشاءاللہ تفاسیر کے حوالے بھی دیں گے کہ اس آیت کو مفسرین شیعہ نے کیسے دیکھا تو لکھا، مفسرین اہل حدیث نے کیسے، مفسرین بریلویہ نے کیسے، اور دیوبندیوں نے کیسے۔ وہ انشاءاللہ بطور طالب علم وہ ہر کسی کی تفسیر اعلیٰ جو ان کے نزدیک اعلیٰ تفسیروں میں ہے اسے سبق کے اقتباسات بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اب چلتے ہیں جو ہم نے کل سے ایک نیا سلسلہ مختصراً شروع کیا، ان قرآنی الفاظ کے ضروری وضاحتیں اور معنی۔ کلنا خالی کلنا قول ہے، قائل ہے، مقولہ ہے، للملائکاتی فرشتوں کے آگے سجدو سجدہ کرو، اللہ یعنی وہ جیسے کہتے ہیں اللہ ماشاءاللہ، اللہ لیکن ماشاءاللہ کہ جو اللہ چاہے، لیکن اللہ یہاں پہ جو استعمال ہوا کہ سوائے ابلیس کے، لیکن ابلیس کے علاوہ، یا ما سوا بھی آپ اس کا مطلب لے سکتے ہیں۔ استکبرہ کہ اس نے تکبر کیا، کافرین کفار کافر اس میں سے ہو گیا، اسکن جو ہے یعنی سکونت کا اختیار کرنا، زوجو کا بیوی ہم سفر شریک حیات، کلّا یہ معقولات میں سے آتا ہے کہ کلی طور پہ کھاؤ پیو، کلّا مطلب کھاؤ، کوئی پابندی کوئی نہیں، روک ٹوک کوئی نہیں، وہ سوائے ایک شجر کے قریب جانے۔ فاخرجہما اخراج کروا دیا، خارج کروا دیا، بعضکم بسا اوقات بعض دفعہ یا بعض لوگ یا بعض میں سے بعض، عدوٌ دشمن عداوت، فی الارض ارض مقدس زمین میں، متاعٌ متاع دنیا جیسے کہتے ہیں متاع حیات متاع دنیا یعنی مال، الی اللہ یعنی اللہ کی طرف رجوع، فتابہ توبہ طائب ہونا، علیہ ان پر، الرحیم رحمت خاص کا مالک، جمیعاً جمعیت۔ تو یہ محترم ناظرین و سامعین اس خادمین قرآن و اہل بیت کی طرف سے 11واں درس تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کو قبول فرمائے
اور اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے سمجھنے اور سب سے بڑھ کے یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔